اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ رواہ البخاری والمسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انٹرنیٹ اور موبائل کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ فوائد کے حد تک دیکھا جائے تو جہاں پہلے رابطہ کرنا مشکل ہوتا تھا، خط و کتابت کے ذریعے سے انسان رابطہ کرتا تھا، آج بہت آسانی ہے کہ انسان موبائل کے ذریعے سے اپنے دوست احباب سے، والدین سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے انسان رابطہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس کے فوائد میں سے کہ بہت سی آج کے دور میں جو انسان کی ضروریات ہیں، معاشی مجبوریاں ہیں، حالات ہیں، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی۔ آج کل بہت سے کاروبار کا دار و مدار موبائل پر ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے کسی چیز کا منگا لینا، کسی چیز کو دوسرے کی طرف بھیج دینا، کاروبار کی تشہیر کر دینا، بہت سے لوگوں کو اپنی مصنوعات سے آگاہ کر دینا، تو آج کے دور میں اس کے یہ فوائد بھی سامنے آتے۔ اس طرح یہ بھی فائدے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے انسان دین کا پیغام، ہدایت کا پیغام دنیا میں پہنچا رہا ہے کہ جو جہاں کہیں بھی ہے اس کے پاس قرآن و سنت کی بات پہنچ رہی ہے۔ اس طرح اس کے فوائد میں سے جہاں پہلے کتابیں خریدنا پڑھنا مشکل ہوتا تھا کہ ایک انسان اتنی ساری کتابیں کیسے خریدے، آج کے دور میں وہ موبائل پہ سرچ کر کے بہت سی کتابیں PDF اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اس کا استفادہ بھی کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ خریدتا تو اس کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت پڑتی۔ تو ان کے فوائد سے انکار تو نہیں ہے، لیکن عموماً دیکھنے میں آیا ہے جب کسی چیز کے کچھ فائدے سامنے ہوں تو انسان اس کے مضر نقصانات کو بھول جاتا ہے۔ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر دوسرے رخ سے انسان پہلو تہی کرتا ہے، فائدے کو تو گن لیتا ہے، نقصان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، جب تک شراب کی حرمت کا بیان تفصیلاً اور صراحتاً نہیں آیا تھا، قرآن کریم اشارتاً اسے بیان کر رہا تھا۔ اس وقت جب یہ پوچھا گیا کہ شراب اور نشے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو قرآن کریم نے اس بارے میں فرمایا تھا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں چند منافع بھی ہیں لیکن اس میں گناہ بہت بڑا ہے۔ تو اسی وقت جو دانا اور سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ جب شراب کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اگر اس کے چند ایک فائدے بھی ہیں تو ان فائدوں کا کوئی لحاظ نہیں، اس لیے بہت سے لوگ اسی وقت انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر قرآن کریم نے صریح حکم سورہ مائدہ میں نازل فرما کر شراب کی حرمت صراحتاً قیامت تک کے لیے آ گئی۔ اسی طرح
ہمیں اس کے چند فائدے تو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت سے ہیں۔ ایسے نقصانات کون کون سے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، لیکن وہ ہمیں روحانی اعتبار سے اور ہمیں تعلق مع اللہ کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے ہمیں کمزور کر رہے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا نقصان بے حیائی کا فروغ۔ انٹرنیٹ اور موبائل کے منفی استعمال کے ذریعے سے اس وقت بے حیائی کا فروغ سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ جب تک ٹچ موبائل نہیں آیا تھا، جب تک انٹرنیٹ نہیں تھا، اتنی بے حیائی نہیں تھی جتنی بے حیائی آج کے دور میں موجود ہے۔ ان بے حیائی کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ باطل نے اتنی محنت کر کے معاذ اللہ ہمارے گھر کے اندر اس نے بے حیائی کو پہنچا دیا، اور وہ آلہ سب کو تھما دیا۔ باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، ماں کے ہاتھ میں بھی ہے، بیٹی کے ہاتھ میں بھی ہے، جوان بھائی بھی دیکھ رہا ہے، جوان بہن بھی دیکھ رہی ہے۔ جو باطل 1400 سال میں اتنا اسلام کو، ایمان کو نقصان نہ دے سکا، جو اس نے چند سالوں میں ہمارے ایمان کو نقصان دے دیا، ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ہم ظاہر میں ہمارا لبادہ تو اسلام کا ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، وضاقتہ بھی ہے، ہم اندر سے آج کھوکھلے، اندر سے وہ پختہ ایمان نہیں جو ہمارا صحابہ کا ایمان ہوتا تھا۔ تو باطل نے محنت کر کے ہمیں اندر سے خالی کر دیا۔ مسلمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اتنی بڑی نعمت ہے، آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب میری امت کے لوگوں میں حیا ختم ہو جائے جو چاہے وہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل احیاء من الایمان والایمان فی الجنت، حیا ایمان میں سے ہے اور یہ ایمان انسان کو اور یہ حیا انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، آپ نے اس موقع پہ فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان کا حصہ حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا دو جڑواں بھائی ہیں، جب ایک رخصت ہو جائے دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان دو جڑواں بھائی ہیں، جب کسی سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے جس قوم سے حیا چلی جائے ایک وقت آتا ہے اس قوم کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے عرض کی نقصان بے حیائی کا فروغ۔ آج دیکھیں باطل نے اس بے حیائی کے آلے کو کتنا سستا کیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ انسان آج اپنی محنت مزدوری پر اپنے بچوں کو نہیں رکھ سکتا، لیکن انٹرنیٹ، کیبل، موبائل دن بدن سستا ہوتا جا رہا ہے اور یہ مزید بھی سستا ہوگا۔ ایک وقت تھا موبائل 70,000 روپے کا ہوتا تھا، شروع میں جب آیا تو اتنا لمبا ہوتا، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ آج موبائل 2,000 2,500 روپے کا بھی مل رہا ہے۔ آج دیکھیں دن بدن ان لوگوں نے پیکج کو سستا کر دیا، پورا دن بات کرو 10 روپے 8 روپے 20 روپے پیکج ہے، پورا دن بات ہو رہی ہے۔ پورے مہینے کا پیکج کرو 300 400 روپے میں پورا مہینہ انسان بات کرے۔ باطل چاہ رہا ہے کہ ہمارا وقت برباد ہو جائے، آج ہمارا سارا وقت اس میں ضائع ہو رہا ہے۔ اسی کے ذریعے سے غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں ہو رہی ہیں، ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں، ماں باپ کی حیا کو خاک میں ملا کر وہ کورٹ میرج کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی چیز وجہ کیا نظر آتی ہے؟ موبائل فون کا یہ منفی استعمال۔ بے حیائی کا فروغ کتنا ہے؟ اس وقت آپ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی ساتھی کوئی بھی چیز سرچ کرنا چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سننا چاہے یا کوئی حدیث ڈھونڈنا چاہے، باطل نے اس کو ایسا بنا دیا نہ دیکھتے ہوئے بھی انسان دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی فلم، کوئی نہ کوئی تصویر اور سیلفی اس کے سامنے ایسی آ جاتی ہے جو اس کے ایمان اور حیا کو نقصان دے دیتی ہے۔ پھر انسان تو باطنی طور پہ کمزور ہے، نہ دیکھتے ہوئے بھی نظر پڑ جاتی ہے، پھر خواہشات جذبات انسان کے ساتھ ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس وقت باطل نے انٹرنیٹ کو کتنا سستا کیا کہ پورا ہفتہ چلاؤ 200 250 روپے میں وہ ہمیں 2.5 لاکھ ویب سائٹیں دکھا رہا ہے۔ آخر اس کی ہمارے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے،
وہ ہمیں اتنی ساری ویب سائٹیں اتنے کم پیسوں میں کیوں دکھا رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ مسلمان جذبے سے لڑتا ہے، اور مسلمان کا جذبہ جو کمزور ہوگا وہ بے حیائی سے ہوگا۔ جب یہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، اس میں جذبہ ایمان کا نہ رہا، پھر اس پہ ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود اندر سے خالی ہو جائے گا۔ جنگیں جذبات سے لڑی جاتی ہیں، اور جذبات کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور جذبات بنتے ہیں ایمان سے۔ جب بے حیائی آ جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان بزدل اور ڈرپوک ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ چپکلی سے بھی ڈرتا ہے، لال بیگ سے بھی ڈرتا ہے، وہ حشرات الارض سے بھی خوف کھاتا ہے، رات کے اندھیرے سے بھی وحشت کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جو نقصان سب سے بڑا ہوا وہ بے حیائی بڑھتی گئی۔ بے حیائی کا فروغ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ معاذ اللہ اتنی بے حیائی بڑھ گئی کہ گھر کی چار دیواری بھی محفوظ نہیں ہے۔ ماں باپ سوئے ہوتے ہیں، خرگوش کی نیند انہیں پتہ ہی نہیں، بیٹا اور بیٹی معاذ اللہ کسی سے غلط تعلق ہے، وہ آ کر ان کی عزت کو پامال کر کے چلا جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ گھر کی چار دیواری میں بھی حیا محفوظ نہیں۔ انسان چار دیواری کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ ماں بہن بیٹی محفوظ رہیں۔ آپ نے چار دیواری لگائی، گھر کے سامنے آپ نے دروازہ لگایا کہ میری بیٹی پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، محلے والوں سے تو محفوظ کر دیا، لیکن جب ٹچ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، ساری دنیا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ محلے والوں سے کیا آپ نے پردہ کیا اس کا؟ آپ نے دنیا اس کے ہاتھ میں دی تاکہ ساری رات وہ جو چاہے دیکھے، جس چینل کو چاہے دیکھے، جس طرح چاہے اپنی ایمان اور روحانیت کو برباد کر دے۔ آج انگریز نے ہمارا ذہن بنا دیا کہ یہ نہیں ہوگی تو ترقی نہیں ہوگی۔ کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے بنی، 10,000 سال کا زمانہ گزر گیا، ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد بھی آئے، وہ لوگ بھی زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن کیا اس دور میں ترقی نہیں تھی؟ آج ترقی کس کو ہم سمجھ رہے ہیں؟ ترقی جاہلیت کو سمجھ رہے ہیں۔ جاہلیت میں سب سے زیادہ بے حیائی تھی۔ آج انگریز نے ترقی نام رکھا ہے بے حیائی کا۔ جتنا انسان بے غیرت بنے اتنا ترقی یافتہ ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی زمانے جاہلیت میں تھی کہ وہ لوگ ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت آ جاتے، معاذ اللہ خانہ کعبہ میں بیٹھے گھوم رہے ہیں برہنہ ہو کر۔ تو یہ بھی ترقی اس کو سمجھتے ہیں جتنا لباس اترتا جائے۔ آج تو لباس مختصر ہو گیا، پہلے سر پہ دوپٹہ تھا وہ بھی گیا، پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، آستینیں بھی چھوٹی ہو گئیں۔ آج تو بچیوں کا لباس بھی آستینوں والا نہیں ملتا۔ کسی بچی کے لباس کے لیے مارکیٹ چلے جاؤ، گزشتہ سال جانا ہوا، 9-10 سال کی بچی، اس کے لیے کوئی کپڑے کہ جو آستین والے ہوں، گھومتے رہو، مارکیٹ میں کپڑے نہیں ملتے۔ مولانا صاحب نیا فیشن آ گیا، یہ کیا پرانی باتیں کر رہے؟ جو لباس دیکھو کندھے تک، جو کپڑے دیکھو مختصر، سینہ نظر آ رہا ہے، کمر نظر آ رہی ہے، جسم چپکا ہوا ہے ساتھ، یہ اور جذبات کو، خواہشات کو بھڑکانا۔ تو یہ غیروں نے فیشن کے نام پر ہماری بیٹیوں سے حیا ختم کی۔ پھر آج یہ جو واقعات سننے میں آتے ہیں، معاذ اللہ 10-12 سال 14 سال کی بچی کی عفت دری کی گئی، اس طرح بے حیائی کے واقعات آئے۔ درندوں نے اپنے حرص و ہوس کو پورا کیا۔ اس میں ہم دیکھیں تو ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے نہ گھر میں پردے کا اہتمام کیا، نہ بچیوں کو پورا لباس پہنایا، نہ ان کو گھر کی چار دیواری میں ہم نے محفوظ کیا۔ ہم نے یہ کہہ کر کہ یہ چچا زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ تایا زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ میرا کزن ہے، اس کو گھر آنے دیا، بیجا تعلقات بنے، پھر وہی معاذ اللہ اس بچی کو لے کر گیا اور عزت خاک میں ملا دی۔ جب بھی انسان شریعت کو چھوڑتا ہے رسوا ہوتا ہے، جب بھی انسان دین کو چھوڑتا ہے پورے معاشرے کے اندر بدنام ہوتا ہے۔ لیکن دین نے کیا کہا؟ دیور موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور جو ہے یہ بمنزل موت کی طرح۔ آج ہم نے کہا دیور سے کیسے پردہ ہوگا؟ پھر یہی دیور ہوتا ہے جو معاذ اللہ اپنی بھابھی سے غلط تعلق قائم کر کے ایسے واقعات سننے میں آ جاتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ کیا بنی؟ شریعت پر عمل نہ کرنا۔ جب انسان شریعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اطمینان اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلی گزارش جو عرض کی، انٹرنیٹ اور موبائل کے منفی استعمال میں سب سے پہلا اور بڑا نقصان بے حیائی کا فروغ ہے کہ بے حیائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 2، بد نظری کا پھیل جانا۔ دوسرا نقصان
اس وقت ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بد نظری بڑھتی جا رہی ہے. معاذ اللہ جو یہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، مثبت استعمال کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جن کا استعمال منفی ہوتا ہے ان کی زندگی میں بد نظری آ جاتی ہے. اور جب انسان کی زندگی میں بد نظری آ جائے، اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں چھین لیتا ہے. نمبر 1، نماز میں دل نہیں لگتا، خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے. نماز انسان پڑھتا ہے عادتاً اوپر نیچے ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، توجہ کہیں اور ہوتی ہے. جب بد نظری ہوگی نماز میں دل نہیں لگے گا. نمبر 2، تلاوت کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ جو راتیں انٹرنیٹ اور کیبل کے دیکھنے میں گزر جائیں، جو آنکھیں بد نظری کرتی رہیں، اللہ ان ناپاک آنکھوں کو اپنے مقدس کلام کے پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا. نمبر 3، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. انسان جو پڑھتا ہے اسے یاد نہیں رہتا، جو بات یاد رکھتا ہے بھول جاتا ہے. آج وہی ہے، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، دین کی چیزیں یاد نہیں رہیں گی، دنیا کی معلومات تو یاد رہیں گی، وحی کا علم، دین کا علم باقی نہیں رہے گا. آج ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گزر گئی. قرآن کریم ہماری زبان پہ نہیں آتا، حدیثیں زبان پر نہیں آتی، باطل باتیں آتی ہیں، دین زبان سے خالی ہو گیا. تو بد نظری کا نقصان یہ ہوتا ہے انسان قرآن بھول جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک مرید نے ایک عیسائی لڑکے پر نظر ڈال دی اور غلط نگاہ ڈال دی. پھر حضرت سے کہنے لگا کیا اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا؟ یعنی یہ تو بڑا خوبصورت ہے. حضرت نے فرمایا اگر یہ کفر پہ زندگی گزارے گا تو اللہ تو جہنم میں ڈالے گا. تو وہ اس کے حسن پہ فریفتہ تھا، کہا اس کا نقصان تیرے سامنے آئے گا. نقصان یہ ہوا قرآن کا حافظ تھا، بھول گیا، ایسا بھولا کہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. اس لیے جو اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں قرآن یاد نہیں رہتا، قرآن ان کا پختہ نہیں ہوگا، زبان پہ قرآن نہیں آئے گا، حدیث زبان پر نہیں آئے گی، سیاسی باتیں آئیں گی، ادھر ادھر کی گفتگو انسان کی زبان پہ جاری رہے گی، دائیں بائیں کے نظریات اس کی زبان پر آ جائیں گے، وحی کے کلمات نہیں آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات جو آپ کے عربی پر مبنی ارشادات ہیں وہ زبان پر نہیں آتے. تیسرا بڑا نقصان وقت کا ضیاع. انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت وقت کی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدردانی نہیں کرتے. نمبر 1 وقت کی نعمت، نمبر 2 صحت کی نعمت. آج دیکھیں وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے. انسان دیکھنے بیٹھتا ہے، 5 منٹ دیکھ رہا ہوں، وہ 5 منٹ نہیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کبھی گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی 2 3 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں. یعنی آج سب سے زیادہ وقت ہم جس کو دے رہے ہیں وہ موبائل کو دے رہے ہیں. کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، آپ دیکھیں سب کی زندگی میں زیادہ وقت موبائل پہ خرچ ہو رہا ہے. آنکھ کھولتے ہیں موبائل چیک کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد بھی آئیں گے سلام پھیرا ہے تو یہ نہیں کہ تسبیح پڑھے، سب سے پہلے جیب سے موبائل نکالے گا، موبائل پہ کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی کال تو نہیں آئی، کسی نے رابطہ تو نہیں کیا. خدا کے گھر میں بھی خدا کی طرف توجہ نہیں، صف اول میں بیٹھ کر بھی رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، نماز میں ہو کر بھی اللہ سے تعلق ختم ہو گیا. اس سے بڑی بدبختی اور محرومی کیا ہے؟ تو تیسری چیز وقت کا ضیاع. انسان کو تب قدر آئے گی جب یہ وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے. آج جوانی کی عمر ہے اور یہ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے. کل اللہ ہم سے پوچھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 5 سوال ہوں گے. ہر انسان سے سوال ہوگا ہم نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کو کہاں تو نے خرچ کیا تھا. ہم نے تجھے زندگی دی تھی، زندگی کو کن کاموں پہ لگایا تھا، تو نے علم حاصل کیا، علم پر عمل کتنا کیا تھا. ان باتوں کا جواب ہم میں سے ہر ایک نے دینا. تو وقت بڑی نعمت ہے، انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، وقت نہیں ملتا. اور آج کے دور میں وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. سلف اپنے وقت کا اتنا خیال کرتے تھے. ایک بہت بڑے عالم علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، ذیل طبقات الحنابلہ میں ان کا واقعہ. انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی الفنون، 800 جلدوں میں کتاب تھی. ان سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا، آپ کی عمر؟ فرمایا اس وقت میری عمر 82 سال ہے. اور کہا جو علم کا شوق 20 سال کی عمر میں تھا، آج 82 سال کی عمر میں بھی وہی شوق ہے. فرمایا کہ میں ستو لیتا ہوں، پانی میں گھول کے پی لیتا ہوں،
کہ میں نے دیکھا کھانا کھانے میں وقت لگے گا، پھر قضائے حاجت کے لیے جانا پڑے گا، کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا، غنودگی آئے گی، نیند آئے گی، تو یہ وقت ان میں لگے گا، کیوں نہ وقت میرے دین میں لگ جائے۔ تو میں ستو لیتا ہوں، پانی لیتا ہوں، چند ایک لقمے لیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہ زندہ رہوں۔ تو اتنا بڑا کام کر کے گئے کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں 800 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی، لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ کام کر کے چلے گئے جو میں اور آپ ماربل پر بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر، نرم و نازک گدوں پر بیٹھ کر ان کی زندگی کی تحریرات کو پڑھ نہیں سکتے، جو کام وہ لوگ کر کے چلے گئے۔ تو میں نے عرض کیا تیسرا بڑا نقصان وقت کا ضیاع ہے۔ آپ دیکھیں مسجد سے باہر نکلیں، دائیں بائیں آپ کو نوجوان ٹولیوں کی صورت میں نظر آئیں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل میں لگے ہوئے، ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے سے لا تعلقی ہیں اور انسان کے وقت کا ضیاع ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، انہوں نے 273 کتابیں چھوٹی بڑی لکھی ہیں۔ ان کے شاگرد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حالات لکھے اور ان کی تمام تصنیفات کے نام لکھے۔ یہ عالم جس وقت لکڑی کا قلم تراش رہے ہوتے تھے، اس دوران ان کی زبان ہل رہی ہوتی تھی، ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے۔ شاگرد نے کہا حضرت میں نے تو آپ کو زندگی میں جب بھی دیکھا، یا عبادت میں دیکھا، یا مطالعہ کرتے دیکھا، یا لکھتے دیکھا، لیکن جس وقت آپ قلم تراشتے ہو اس وقت بھی آپ کی زبان ہلتی ہے، کیا پڑھتے ہو؟ تو فرمایا میں اس وقت درود شریف پڑھتا ہوں کہ جتنی دیر میں یہ قلم ٹھیک کر رہا ہوں، قلم کی نوک ٹھیک کر رہا ہوں، میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ ساری زندگی دین میں گزری، قلم تراشنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاں وقت کی قدردانی تھی، وہ چاہتے تھے یہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اپنا واقعہ اپنے بیٹوں کو سنایا تو فرمایا بیٹوں میں تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی اس پر عمل کرو۔ کہا جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں، جتنی دیر مجھے قضائے حاجت میں لگتی ہے اتنی دیر میں لوٹا دھو لیتا ہوں، برش ساتھ لے کر بیت الخلاء دائیں بائیں سے صاف کر دیتا ہوں، دیواریں صاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے بعد جو آئے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ جتنا وقت قضائے حاجت میں لگے اتنا وقت کسی نہ کسی کی خدمت بھی ہو جائے۔ یعنی یہ لوگ بیت الخلاء میں جا کر بھی وقت کو قیمتی بنا رہے ہوتے تھے کہ انسان ضرورت کے لیے جا رہے اس میں بھی کوئی ایسا کام ہو جائے۔ تو بہرحال وقت بڑی نعمت ہے۔ اور آج تیسرا جو بڑا نقصان ہے ہمارا، اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے وقت کا ضیاع ہے۔ آج پیکج ہوتے ہیں، گھنٹے گھنٹے لگیں، باتیں ختم ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے اور سناؤ، تھوڑی دیر بعد بات ختم ہو گئی، اور سناؤ، بھائی وہ کیا سنائے، اور سناؤ اور سناؤ، تو سنانے کی بات ہی نہیں۔ تو اسی لیے یہ تو غیبت سنائے گا، یا حسد سنائے گا، یا بغض سنائے گا، یا فلموں کی باتیں سنائے گا، یا گلوکاروں کی یا کھلاڑیوں کی کہانیاں سنائے گا، کوئی دین کی بات تو نہیں سنائے گا۔ اور اس سے دین انسان سیکھتا بھی کم ہے۔ دین سیکھنے کا ذریعہ مسجد اور ممبر ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، یہیں سے ہدایت ملتی ہے، اور یہاں سے جو ہدایت ملتی ہے وہ پختہ ہوتی ہے، وہ دل میں راسخ ہوتی ہے۔ نمبر 4، صحت پر اس کے منفی اثرات۔ صحت پر اس کے منفی اثرات، آج دن بدن ہماری صحتیں خراب ہو رہی ہیں۔ جو لوگ اس کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان پر بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ کوئی دل کی بیماریوں میں مبتلا، کوئی اعصابی بیماریوں میں مبتلا، بعض کی نظریں کمزور ہو گئیں، بعض کے حافظے کمزور ہو گئے، چہرے کی رانائیاں چھن گئیں، معدے کا انہضام کا نظام ختم ہو گیا، کیونکہ چلنا پھرنا تو ہے نہیں، صبح سے شام موبائل ہے۔ پہلے تو چلتے پھرتے تھے، کھانا ہضم ہوتا تھا، جب سے موبائل آیا اور گاڑیاں آئیں، سہولیات آئیں، ہم نے چلنا پھرنا ختم کر دیا۔ ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ بیت الخلاء بھی موٹر سائیکل پہ جائیں، ہر جگہ موٹر سائیکل پہ جانا، گاڑی پہ جانا، ہر وقت موبائل کا استعمال کرنا، اس وجہ سے صحت پر منفی نقصانات سامنے آ گئے۔ قلبی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا انسان، دل کی بیماریوں میں مبتلا، خون کی روانی نہیں ہو رہی، شریانوں میں خون جم گیا، قلبی امراض میں انسان مبتلا ہو گیا۔ نمبر 5، نفسیاتی امراض کا شکار ہونا۔ نفسیاتی امراض کا شکار ہونا، جو لوگ اس کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں وہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور جو بالکل نہیں استعمال کرتے یا سادے موبائل کے حد تک ہیں وہ الحمدللہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔
جو اس میں لگا ہوا ہے وہ ذرا نفسیاتی ہے، بات بات پہ الجھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، مزاج میں سختی آ گئی ہے، چڑچڑا پن آ گیا ہے، ایک بات کو دو دفعہ پوچھ رہا ہوتا ہے، سکون اور اطمینان اس کا ختم ہو گیا ہے۔ ایسے آپ دیکھو گے تو آپ کو اکثر لوگ نفسیاتی مریض نظر آئیں گے، کیونکہ رات اللہ نے رکھی سونے کے لیے اور ان کی رات گزر رہی ہے کیبل اور نیٹ میں۔ دن کو خدا نے رکھا تھا معاش کے لیے، وہ گزر رہا ہے سونے میں، اس لیے تو رزق میں برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال، اور امت صبح کے وقت سوئی ہوئی ہے۔ جو وقت تھا جاگنے کا، تہجد کا وقت، فجر کی نماز کا، وہ ہم سونے میں لگا دیتے ہیں، جو سونے کا وقت ہے وہ موبائل میں لگا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نفسیاتی مریض ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی، جب دماغ کو سکون نہیں مل رہا، ایک دن، دو ہفتے، 3 ہفتے، مہینہ گزرتا ہے، عدم سکون کی وجہ سے انسان نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جاتے ہیں کبھی ایک عامل کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، جی جادو ہو گیا، اطمینان نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا۔ کوئی جادو نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو گیا۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، ٹینشن، ڈپریشن، یہ 2 ایسے لفظ ہیں کہ جو عربی زبان میں نہیں ہے، اردو زبان میں نہیں، یہ انگریز کی زبان سے آئے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں ہے۔ یہ بیماری انگریز کی تھی، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا، اور مسلمان نے جب وہی کام شروع کر دیے جو غیر مسلم نے کیے تو اللہ نے اس کو بھی یہ بیماری لگا دی، ورنہ اسلام کی تاریخ میں یہ لفظ ہی نہیں ہے، یہ ڈپریشن، ٹینشن نہیں ہے۔ اسلام تو سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسلام میں تو راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے جو ہمیں سکون دیا ہے، فرمایا اللہ کی قسم بادشاہوں کو پتہ چل جائے وہ تلواریں لے کر ہم سے لڑنا شروع کر دیں گے کہ یہ سکون ہمیں دے دو۔ سکون تو اللہ نے ایمان، اسلام، اطاعت میں رکھا تھا۔ تو بہرحال ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کاہلی اور سستی کا شکار ہونا۔ چھٹا بڑا نقصان کیا ہے؟ کاہلی اور سستی کا شکار ہونا۔ جو لوگ یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہ بڑے سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، کسی کام کا کو اٹھتے نہیں۔ وہ موبائل سے ان کو اٹھاؤ وہ تو جھگڑا کرتے ہیں۔ جیسے بچہ دیکھ رہے، بچے کو کام کا کہو غصے میں آ جاتا ہے، بیٹی کو کام کا کہو غصے میں آئے گی، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو سارا دن وہ دیکھتے رہتے ہیں، تو سستی زندگی میں آ گئی، کاہلی زندگی میں آ گئی۔ مسلمان میں جو چستی ہوتی تھی، بیداری اور نشاط ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ نمبر 7، قلبی اور اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہونا۔ 7واں نقصان کیا ہے؟ قلبی امراض بڑھ گئے۔ آج آپ دیکھیں ہر 10 میں 2 آدمی آپ کو دل کی بیماریوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، اعصابی بیماریوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اس کا کثرت سے استعمال ہے، زیادہ وقت اس میں لگنا ہے، جسم کا حرکت نہیں کرنا ہے، دماغ کا اس میں لگنا ہے۔ تو انسان کے جسم میں بادشاہ دل ہے، دل ٹھیک ہوگا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ دل و دماغ ٹھیک نہیں ہے تو سارا جسم بیمار ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دل کی تم کوشش کرو، اس کو ٹھیک کرو۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب۔ یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ یاد رکھو وہ دل ہے، اور جب اس دل میں کسی اور کی محبت اس سے آ جاتی ہے پھر اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، مال کا ضیاع، مال کا نقصان۔ آج مال کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ موبائل میں لگے، ہر ایک کی خواہش ہے جو اوپر والا آ رہا ہے وہ خریدے۔ اب کسی کے پاس 50,000 کا ہے، دوسرا 70 خرید رہا ہے، کوئی لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا، کسی کے پاس 3 لاکھ کا۔ 3 لاکھ روپے کا ایک آدمی موبائل خرید رہا ہے، ضرورت تو 2,000 کے موبائل میں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بات ہی سننی ہے اس نے، وہ تو سادہ موبائل 2,000 1500 کا ضرورت تو پوری کر رہا ہے۔ جو آدمی 2 سے 2.5 لاکھ روپے لگا رہا ہے، اصل بات کیا ہے؟ مال جب حرام کا ہوتا ہے حرام کے راستے میں لگتا ہے، اور جب اللہ کسی مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا پھر وہ مال اسی چیزوں پہ لگتا ہے، یا رسم و رواج پر، یا شادی بیاہ پر، یا مکانات پر، یا گاڑیوں پر، یا نام و نمود پر، یا کوٹ پر، یا دوسروں پر دشمنی پر، اور یا عدالتوں کے چکر میں، اور یا پولیس کے کاموں میں لگتا ہے۔ اور جب خدا مال میں برکت دیتا ہے، خدا اس مال کو اپنے راستے میں قبول کر لیتا ہے۔
اور جب اللہ نہیں قبول کرتا پھر مال اس طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2.5-3 لاکھ روپے کا نقصان، پھر مال کا کتنا زیادہ جو اس پہ پیکیج لگا رہا ہے، صبح سے شام اس کے پیکیج لگے ہوئے ہیں، اس پہ کتنا نقصان اس کا ہو رہا ہے، جو کثرت سے استعمال کر رہا ہے اس کے مال کا کتنا بڑا ضیاع ہے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا نقصان مال کا نقصان ہے۔ نمبر 9، اعمال کی طرف عدم توجہی، اعمال کی طرف عدم توجہی، اعمال کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس لیے جس کی زندگی میں یہ چیز زیادہ ہے وہ اعمال نہیں کرتا۔ آپ نہیں دیکھو گے کہ وہ اشراق پڑھتا ہو، چاشت پڑھتا ہو، اوابین ہو، تلاوت ہو، تہجد ہو، یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو فرائض بھی نہیں پڑھتے، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، جن میں یہ چیز زیادہ آ گئی، اعمال کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور اگر فرض پڑھ بھی لیں تو فوراً ہی سب سے باہر نکلیں گے، مسجد سے نکلے اور موبائل شروع کر دیں گے، تو اعمال کی طرف ہماری توجہ ختم ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی سے اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے۔ نمبر 10، دنیاوی چیزوں میں تفاخر، دنیاوی چیزوں میں تفاخر یعنی فخر۔ اب اس میں فخر ہوتا ہے جب سب بیٹھتے ہیں تو اب ہر ایک اپنا موبائل کا تعارف کرا رہا ہے، بھئی تو نے کون سا لیے، فلاں لیا، کتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے، کس کمپنی کا، اس کمپنی، اس کی کیا خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، سب بیٹھے ہیں، اس میں بات چل رہی۔ اب وہ چاہتے ہیں مہنگے سے مہنگا خریدو تاکہ مجلس میں سب سے اوپر نام میرا ہو، سب سے بڑا نام میرا ہو، سب سے نمایاں میں نظر آؤں۔ پہلے تو تفاخر ہوتا تھا اعمال میں، عمل میں لوگ آگے بڑھتے تھے، ابھی تفاخر اس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء صحابہ ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ مالدار صحابہ جو ہیں ان کو اللہ نے مال دیا ہے، تو یہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، نہیں خرچ کر سکتے، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ ہم وہ کریں اور ہم ان کے برابر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتا دیا، انہوں نے وہ وظیفہ شروع کر دیا۔ اگلے دن مالدار صحابہ کو پتہ چلا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، اور یہ غریب صحابہ فقراء حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ تو صحابہ ایک دوسرے سے اعمال میں آگے بڑھتے تھے، ہم ایک دوسرے سے ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ کس کی گاڑی ہے، کون سے نمبر کی ہے، آج خواہش کیا ہے، جیسے 2023 شروع ہوگا وہ ماڈل خریدنا ہے، جو نیا موبائل آئے گا اس کا ماڈل خریدنا ہے۔ تو دنیا میں تفاخر ہو رہا ہے، مال میں تفاخر ہے، اعمال میں تفاخر ختم ہو گیا۔ نمبر 11، تعلیمی میدان میں پستی، تعلیمی میدان میں پستی، عدم دلچسپی۔ آج دیکھیں تعلیم دن بدن کمزور ہو گئی۔ آج ڈگری تو بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ڈگری اس کے ہاتھ میں، لیکن اس کو کہو تو یہ اپنی ڈگری کی سند پڑھ لے، وہ سند کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تعلیمی معیار اتنا کمزور ہے۔ پہلے لوگ دیہات میں 4 جماعتیں 5 جماعتیں پڑھتے تھے، ایک تختی ہوتی تھی، اسی تختی پہ لکھتے، پھر اس پہ مٹی ڈال کے اس کو صاف کر دیتے، وہی ایک تختی ہوتی، وہ 5-6 جماعتیں پڑھتے تھے۔ آج کے وہ 16ویں کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج 12-14 پڑھ لی ہے، میٹرک پڑھی ہوئی ہے، وہ اپنا نام نہیں پڑھ سکتا، اردو کا اخبار نہیں پڑھ سکتا، اس کو پاکستان کی اسپیلنگ لکھنا نہیں آتی، وہ اردو دیکھ کر پرچہ حل نہیں کر سکتا۔ تو تعلیمی اعتبار سے ہم اتنے کمزور ہو گئے۔ جب سے موبائل آیا بچوں نے محنت چھوڑ دی۔ پہلے رات گزرتی تھی محنت کرنے میں، مطالعہ کرنے میں، اب رات گزرتی ہے کیبل نیٹ دیکھنے میں۔ تو بچہ جب ساری رات وہ دیکھتا ہے، صبح اسکول جاتا ہے سویا ہوا ہوتا ہے، استاد سبق پڑھا رہا ہے، اسے نیند آ رہی ہے، غنودگی آ رہی ہے، وہ کیا سنے گا، اس کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ تو راتیں پہلے گزرتی تھی مطالعے میں، اب گزرتی ہیں موبائل میں۔ اس لیے تعلیمی معیار بہت کمزور ہو گیا، تعلیم کے اندر استعدادیں کمزور ہو گئیں، چاہے وہ دینی اعتبار ہو دنیاوی ہو، دنیاوی تعلیم والوں کی بھی، اس طرح دینی تعلیم والوں میں بھی جن کا رجحان اس میں زیادہ ہے ان کی استعدادیں اور صلاحیتیں کمزور ہو گئیں۔ تو بہرحال تعلیمی اعتبار سے ہم بہت پیچھے آ گئے۔ نمبر 12، حافظے کا کمزور ہونا، حافظہ کمزور ہو گیا۔ انسان معاذ اللہ جتنا اس میں وقت زیادہ لگاتا ہے، اس کے سامنے جب تصویریں آتی ہیں، ڈرامے آتے ہیں، فلمیں آتی ہیں، اس چیزوں پہ نگاہ پڑتی ہے، حافظے کی نعمت اللہ لے لیتا ہے۔ دن بدن وہ کمزور ہوتے ہوتے پھر یہ بھی نہیں رہتا، 2 دن پہلے کس سے ملاقات کی، گھر میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، سارا گھر چھان لیتے ہیں، یاد نہیں رہتا، یار وہ چیز کہاں رکھی ہے پتہ ہی نہیں،
کس کے ساتھ معاملہ کیا کوئی یاد نہیں رہتا، کاغذات کہاں رکھیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، ایسا ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا۔ پہلے محدثین کو 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہوتی تھی۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ اللہ نے ایسے ان لوگوں کو حافظے دیے تھے۔ امام ذہبی کے بارے میں لو اقیم علی اقمۃ لعرف کل منہم باسمائہم واسماء آبائہم، ایک ٹیلے پر کھڑا کرو، 6 لاکھ آدمیوں کو سامنے کھڑا کرو، یہ سب کے باپ دادا کا نام بتائیں گے، راوی کا نام، والد کا نام، ان کے باپ دادا، سلسلہ نسب، سب ان کو زبانی یاد ہے۔ اللہ نے ایسے ان کو حافظے دے دیے تھے۔ نمبر 13، لایانی چیزوں میں مشغول ہونا۔ لایانی چیزوں میں مشغول ہونا، 13واں نقصان کیا ہوا؟ انسان فائدے کی چیزیں کم دیکھتا ہے، نقصان کی چیزیں زیادہ دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی فائدہ ہوگا، وہ بھی دیکھا، اس کے ساتھ دوسری چیز دیکھی، تیسری دیکھی، کتنا وقت ضائع ہو گیا۔ خاص طور پہ آج موبائل پر گیم کھیلے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، اب اس گیم کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا، اس نے 4 5 گھنٹے اپنے اس میں ضائع کر دیے۔ ایک آدمی ان میں بیٹھا وہ میچ دیکھ رہا ہے کرکٹ، اب اس نے 10 گھنٹے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ گزارے، اس کو فائدہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے، اپنی روحانیت کمزور کی، نمازوں کو چھوڑ دیا، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پامال کیا، بد نظری بھی کر دی، اپنا دینی نقصان بھی کر دیا۔ تو لایانی چیزوں میں لگیں، بعض میسج پڑھنے میں لگیں، بعض کمنٹ پڑھنے میں لگیں، بعض دوسروں کی سیلفیاں دیکھنے میں، دوسروں کی آئیڈیاں دیکھنے میں لگیں، لایانی کاموں میں وقت سارا برباد کر دیا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، الٹا نقصان کہ بد نظری کر کے اپنے ایمان کو کمزور کیا۔ نمبر 14، نظر اور بینائی کا کمزور ہونا۔ جو اس میں زیادہ وقت لگا رہے ہوتے ہیں ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، حافظے پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ تو جب ہمہ وقت اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل کی شعاعیں اور اسکرین کی چیزیں انسان کی نگاہوں پر ہمیشہ لگی رہیں تو اس سے انسان کی نظر دن بدن کمزور ہوتی ہے۔ پہلے نگاہ کمزور ہوتی تھی مطالعے سے، کوئی آدمی کثرت سے مطالعہ کرتا تھا، پڑھتا تھا، اب تو بچوں کو بھی چشمے لگ گئے۔ 5 سال کا بچہ اس کی 4 نمبر نظر کمزور ہے، 6 سال کا بچہ اس کو اتنے موٹے چشمے لگے، اور بھائی اس نے تو کوئی پڑھائی بھی نہیں کی، کوئی مطالعہ بھی نہیں کیا، ہاں اس کو اس کے باپ نے موبائل دیا تھا جس میں ہر وقت یہ گیم کھیلتا تھا، اس کے باپ نے اس کو کارٹون لگا کے دیے تھے کہ بیٹا یہ دیکھ، تو وہ یہ دیکھتے دیکھتے، اس کو انٹرنیٹ لگا کے دیا تھا کہ بیٹا خود پڑھ، تو یہ وہاں پڑھتا تھا، اس لیے یہ چشمہ بھی آیا اور حافظہ بھی اس سے چلا گیا۔ نمبر 15، بے خوابی کا شکار ہونا۔ 15واں نقصان بے خوابی کا شکار ہونا، نیند پوری نہ ہونا۔ نیند پوری نہ ہونا کہ انسان جب وہ دیکھتا ہے، ایک چیز دیکھتا ہے تو شیطان تو ہے، نفس بھی ہے، اب اندھیری رات ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، شیطان کہتے دوسری چیز دیکھو، ابھی تو بڑی رات ہے، تیسری دیکھو، چوتھی دیکھو، دیکھتے دیکھتے کئی وقت گزر جاتا ہے۔ پھر جب انسان بند بھی کرتا ہے تو وہی مناظر آنکھوں کے سامنے ہوتے، جو دیکھا ہے وہی دل و دماغ میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آدھا گھنٹہ 40 منٹ تو نیند ہی نہیں آتی، اور جب نیند آ بھی جائے تو خواب میں وہی چیزیں آتی ہیں جو چیزیں یہ دیکھتے دیکھتے سویا تھا۔ اس لیے نیند پختہ نہیں ہوتی۔ جو فطرتی نیند ہوتی ہے، جب انسان کو وہ آتی ہے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ مصنوعی نیند جو ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے چاہ رہا ہوتا ہے اور یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے وہ چیزیں اسکرین سے دماغ میں آ جاتی ہیں، پھر رات کو وہی میموری چلتی ہے تو وہی چیزیں سامنے آتی ہیں، پختہ نیند نہیں ہوتی۔ صبح انسان اٹھتا ہے سر درد ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے ادھر ادھر گرتا ہوا نظر آتا ہے، بے خوابی بڑھتی جاتی ہے تو نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے۔ نمبر 16، گردن اور سر درد کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ گردن اور سر درد کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ اب ایک آدمی جب ہر وقت موبائل ہے تو سر اس نے ہر وقت جھکایا ہوا ہے، نظریں اس کی جھکی ہوئی ہیں، اس لیے ان کی کمر میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، ہر وقت دیکھو سر کے درد کی بیماری میں مبتلا ہوئے، مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کے گولیاں لے رہے ہیں اور علاج کروا رہے ہیں، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ اس چیز کا کثرت استعمال ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بیماریوں میں پڑ گیا۔ نمبر 17، عبادت میں سستی اور غفلت۔ عبادت میں سستی اور غفلت عموماً ایسے کرنے والوں کو
نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، موبائل ہوتا ہے تو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ ابھی چھوڑو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، چلو اس مسجد میں نہیں دوسری میں پڑھ لیں گے۔ شیطان بھی ہر ایک کو دھوکہ دینے کے اس کے نت نئے طریقے، مولوی کو دیکھا دے گا مولوی بن کر، تاجر کو دھوکہ دے گا تاجر بن کر، طالب علم کو دھوکہ دے گا طالب علم بن کے۔ اس لیے علامہ ابن جوزی نے کتاب لکھی تلبیس ابلیس، ابلیس کے دھوکہ دینے کے طریقے کتنے، یہ ہر ایک کو دھوکہ کس طرح دیتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دیتا ہے چلو اس مسجد میں جماعت نہیں دوسرے میں مل جائے گی، یہاں نماز طویل ہے وہاں پڑھ لیں گے، چلو ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے عبادت رہ جاتی ہے، تو سستی اور غفلت سے چند دن جب آدمی عبادت چھوڑتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتے لگتے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر مسجد کے پاس سے بھی گزرتا ہے، اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نمبر 18، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہونا۔ عموماً جو لوگ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، بات بات پہ جھگڑا کریں گے، بات بات پہ تلخیاں ہوں گی، سخت کلامی ہوگی، گالم گلوچ ہوگی، لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ مزاج میں یہ بات کیوں آئی؟ اس چیز کے منفی استعمال سے۔ تو جہاں اس کا استعمال منفی نہیں ہوتا وہاں کے مزاج کے اندر اعتدال باقی رہتا ہے۔ نمبر 19، معلومات کی چوری کا ذریعہ۔ اس کے ذریعے سے آج انسان دوسروں کی معلومات چوری کر رہا ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے دوسروں کی ویب سائٹوں سے ان کی معلومات لی جا رہی ہیں۔ آج اگر کوئی تصنیفی اعتبار سے دیکھے تو کسی کی کوئی تصنیف، کوئی علمی مقالہ، کوئی تحریر، اس طرح سے وہ دوسرے کی تحریر اور وہ مقالہ لے کر اس میں رد و بدل کے ساتھ اپنے نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی کے ذاتی اکاؤنٹ چیک کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹ سے رقم اپنے اکاؤنٹ میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی آئیڈیاں کھول کر ان کی معلومات لے کر انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے دوسروں کی اہم اور نجی معلومات کو بھی انسان چوری کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 20، بلیک میل کرنے کا ذریعہ۔ آج کے دور میں بلیک میل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ایسے ماہرین بھی موجود ہیں جو دوسروں کی آئیڈیوں پر چاہے انہوں نے کوئی بھی پاسورڈ لگایا ہو، کھول کر اس کی ساری معلومات اپنے پاس لے لیتے ہیں، ساری تصاویر اور سیلفیاں لے لیتے ہیں، پھر جتنے میں چاہیں وہ فروخت کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا نہ کرے کسی کا موبائل چوری ہو گیا، موبائل چھن گیا، اب کسی کے ہاتھ لگا، اس موبائل کی میموری میں اس کی بیٹیوں کی تصویریں، اس کی بہنوں کی تصویریں، اس کی گھر والیوں کی سیلفیاں، جب وہ غیروں کے ہاتھ لگی اب وہ لاکھوں روپے میں پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں، بلیک میل کر کے اپنی چاہت کے مطابق پیسہ لیتے ہیں۔ پھر جب ماں بہن بیٹی کی وہ تصویریاں سر عام چلی جاتی ہیں تو انسان چاہتا ہے زمین پھٹ جائے، اندر چلا جائے۔ یہ سب کچھ اس کی اپنی وجہ سے ہوا، شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی ہوئی۔ اس لیے بہرحال اس کا جہاں اخروی نقصان ہوا وہاں دنیاوی نقصان کیا ہوا؟ عزتیں پامال ہو گئی۔ ماں بہن بیٹیوں کی وہ سیلفیاں جب سامنے آئی، خاندان کے کسی شخص نے دیکھ لی، اب وہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے کیا معلوم کس جگہ موبائل چوری ہو جائے، کیا معلوم کس جگہ موبائل چھن جائے، کیا معلوم کون آئی ڈی کو بلاک کر کے موبائل کے اندر کی ساری معلومات کو ہم سے حاصل کر لے۔ اس لیے جنہوں نے اس چیز کو بنایا ہے انہوں نے جہاں ایک چیز رکھی اس کا حل بھی رکھا، اس کا توڑ بھی رکھا، اس کو نکالنے کا ذریعہ اور راستہ بھی انہوں نے رکھا۔